اس نے بھاگ کر درمیانی فاصلہ عبور کیا تھا اور پھر تیزی سے وہ اس خون آلود سے مرد کے سرانے آ بیٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ درد سے کراہتے اس آدمی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے خون آلود ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ وہ بے بسی سے اس مرتے شخص کو دیکھنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ میری بہن کی حفاظت۔ اس کے لبوں سے بمشکل چند لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ وہ اب کے اپنا کان اس کے لبوں کے قریب کر کے جھک گیا تھا۔ اس کے کپ کپاتے ہاتھ اس مرد کے خون آلود ہاتھوں میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ کون ہے آپ کی بہن؟ کہاں رہتی ہے؟ اس کی روح بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اپنے گھر کی عورتوں کا محافظ ثابت نہ ہو سکا تھا، لیکن اب وہ ہر مرد کو مزید اس اذیت سے بچا لینا چاہتا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں رو رہا تھا۔ اس کے آنسو طلحہ کے رخسار پر گرنے لگے تھے۔ یہ پوری آرگنائزیشن ہے۔ یہ لوگوں کے اعضاء فروخت کرتے ہیں۔ تمہاری ماں کے پاس ہے۔ کپکپاہٹ اس قدر تھی کہ طلحہ کی کوئی بھی بات اس کی سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اگلے ہی پل طلحہ نے اس کے ہاتھوں کو مزید طاقت سے اپنے ہاتھوں میں دبایا تھا۔ وہ اس مرتے انسان کی آخری امید تھا۔ وہ اس کے لیے آخری راہ تھا۔ وہ ہر اس گھر کو ختم کر دیں گے جو ان کے راستے میں آئے گا۔ میری بہن، تکلیف کے باعث اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کے جسم سے نکلتا خون حرم کے لباس کو خون آلود کر گیا تھا۔ اس نے جھک کر اس شخص کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ تھوک نکلا۔ اسے طلحہ کو آخری امید دینی ہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں کروں گا آپ کی بہن کی حفاظت۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے آنسو بدستور طلحہ کے چہرے پر رگڑتے گرتے جا رہے تھے۔ قبرستان کی مٹی سے خوشبو سی آنے لگی۔ آج رانا اپنے بیٹے پر فخر محسوس کر رہی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا عزتیں اچھالنے والا نہیں، عزتیں بچانے والا ثابت ہو رہا تھا۔ طلحہ نے اس کا وعدہ سنا تو اگلے ہی پل اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ سانس اوپر کو چڑھا۔ موت کی آخری ہچکی نے اس کے حلق میں پھنتا ڈالا تھا۔ بند آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ خون اور پانی مل گئے۔ اپنے باپ کو اذیت دینے کی، بہن پر ظلم کرنے کی، اپنی بیوی کو مار دینے کی اور اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کی تکلیف اب اس کا ساتھ چھوڑنے ہی والی تھی۔ وہ اب ہر اس اذیت سے آزاد ہونے والا تھا۔ وہ اب ایک قابل بھروسہ انسان کی گود میں دم توڑنے والا تھا۔ اسے جنازہ نصیب ہو جائے گا۔ اس کی موت اتنی قابل ترس نہیں ہوگی جتنا اس نے سوچ رکھا تھا۔ اور اس رات انصاری گھرانے کا ایک اور فرد مر چکا تھا۔ وعدہ زمین و آسمان کے درمیان حرم کے عین سر پر معلق ہو گیا۔ وہ اب اس وعدے سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ وعدہ پورا کرنا ہی تھا۔ طلحہ کو جنازہ دے دیا گیا، اسے بھی دفنا دیا گیا۔ حرم نے طالوت سے اپنے وعدے کا ذکر کیا تو وہ پریشان سا ہو گیا، لیکن حرم پرسکون رہا۔ اسے اپنے وعدے سے کوئی پریشانی لاحق نہیں تھی۔ وہ سہیل کے ساتھ اگلے ہی دن شہر چلا آیا، لیکن وہ طالوت کو تاکید کر آیا تھا کہ اسے طلحہ کے گھرانے کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے دی جائے۔ طالوت نے چاروں نچار حامی بھر ہی لی۔ اس کے لیے حرم کی بات کو ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ وہ شہر چلا آیا۔ یہاں کی زندگی اس کے لیے بالکل مختلف تھی۔ یہاں پر لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، نہ سہیل، نہ عدیل، نہ روحیلہ۔ البتہ ثانیہ کو وہ بہت ہی پسند آ گیا تھا۔ وہ اس وقت 12 سال کی تھی۔ آتے جاتے اس کے گھر میں جانتی حرم بائی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ وہ پہلے تو اس سے بیزار ہو جاتا، کبھی کبھی اسے ڈانٹ بھی دیتا، لیکن اب وہ اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ رات اپنے بستر پر سوتا تنہا تھا، لیکن اگلی صبح اسے اپنے بستر پر ثانیہ ضرور ملا کرتی تھی۔ وہ کبھی کوفت کا شکار ہو جاتا اور کبھی ہنس دیتا۔ انہی دنوں سارن باہر ملک چلا گیا۔ وہ باہر جانے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا۔ اسے بھی سہیل نے
باہر جا کر پڑھنے کی پیشش کی تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ یہاں سے باہر جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے سر پر وعدے کی تلوار لٹک رہی تھی۔ ہر گزرتی رات میں وہ اس وعدے کی سرسراہٹ پر گھبرا کر اٹھ جاتا تھا، لیکن پھر سہیل نے اسے زبردستی لندن بھیج دیا۔ وہ اسے قابل قدر درسگاہ سے پڑھانا چاہتے تھے۔ وہ ان کے لیے اہم تھا۔ انہیں اس پر محنت کرنی تھی، کیونکہ وہ آنے والے اوقات میں وہ ان کے کاروباری مقاصد کے لیے کارآمد ثابت ہونے والا تھا۔ اس نے بھی حامی بھر لی، اور پھر وہ سارنگ سے پہلے پڑھ کر واپس بھی آ گیا، اور اسی رات تالوت نے بھی اسے بتا دیا کہ وہ کس کا بھائی تھا۔ لیکن اس بارے میں جان کر اسے خاصی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے سوتیلے ماموں جاوید کا بیٹا طلحہ تھا، کہ جس کی بہن کا ذمہ اس کے سر آ گیا تھا۔ آج فون کی بجتی گھنٹی کے باعث اس کی آنکھ بمشکل کھلی تھی۔ اس نے بستر سے ہاتھ نکال کر ساتھ رکھے ٹیبل پر دھرا فون موتی موتی نگاہوں کے سامنے کیا، اور پھر کال اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری تھی، لیکن دوسری جانب سے ابھرتی پریشان سی آواز پر وہ اگلے ہی پل اٹھ بیٹھا تھا۔ آنکھیں کھل گئیں، نیند اگلے ہی پل اڑ چکی تھی۔ تمہارے اقدامات کے جوابات موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں حرم۔ کل رات مسر راحت کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سارنگ کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ الٹے قدموں بستر سے اترا، پھر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے فون کان اور کندھے کے درمیان پرسا۔ کیسے؟ کب ہوا؟ کل رات قریباً 3 بجے۔ زندہ چلایا گیا ہے اسے، ایسے جیسے اپنا غصہ اتارا گیا ہو اس پر۔ یہ وہی مظہر راحت ہے نا جو اس دفعہ الیکشن میں کھڑا ہونے والا تھا؟ اس نے جیکٹ کی آستین میں تیزی سے ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ ہاں، یہ وہی ہے، اور اسی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ذرا آباد کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوا تھا۔ جتنے فنڈز حملے کے لیے درکار تھے سب اسی کی جانب سے دیے گئے تھے۔ قتال کا چکر کہیں پھر سے تو نہیں شروع ہو جائے گا حرم؟ وہ جانتا تھا کہ سارنگ اس قدر پریشان کیوں ہو گیا تھا۔ اس نے اسے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں۔ یہ قتل ابھی اسے خبردار کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اسے اندازہ تھا، کیونکہ نازنین کا مرنا ضروری تھا۔ وہ اس بستی میں مر جانے والے مرد کا گھرانہ تھی۔ گھر والوں کو زندہ رکھنا ان کے اصولوں کے خلاف تھا، کیونکہ یہی گھر والے اگر حق لینے کے لیے آواز بلند کرتے تو سب سے زیادہ نقصان اسی تنظیم کو پہنچتا۔ میں آ رہا ہوں تمہاری طرف، صبر رکھو۔ تم کہاں تھے ساری رات؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر رہا تھا، پھر ساتھ ہی ساتھ اگنیشین میں چابی گھما کر ساکت پڑتے انجن میں حرارت سے دوڑا دی۔ میں اپنے اپارٹمنٹ میں تھا۔ کیوں؟ اف، تمہیں وہاں اکیلے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر کیوں نہیں گئے تم؟ سارنگ اب اس پر برس رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر سر نفی میں ہلاتا رکھتا ہوں کہہ کر فون کان سے ہٹا لیا۔ اس کے چہرے پر فکر سی پھیل گئی تھی اور آنکھیں چکنا سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے پیر کا دباؤ ایکسیلیٹر پر بڑھایا اور تیزی سے گاڑی نکال لے گیا۔